کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ جو ارشاد نبوی ہے، کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو ایک تو بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ کچھ عقائد ان عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں: اچھی بری تقدیر کا علم، فرشتوں کا علم، آسمانی کتابوں کا علم۔ تو یہ عقائد کے بارے جو علم ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پہ سیکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال کا علم، جن اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو نماز ہے وہ تو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ تو جب انسان بالغ ہو گیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، تو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، اس کا سیکھنا اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت، تو اب اس کو طہارت کا علم پہلے آئے گا۔ عورت ہے تو حید و نفاس کے مسائل جانتی ہو، مرد ہے تو اس کو پاکی پلیتی کا علم ہو، وضو کرنے کا علم ہو، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ان کا علم ہو، تو پھر اس کی نماز درست ہوگی۔ اسی طرح روزہ ہے تو وہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو روزے کا علم جاننا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ نے مال کے اندر وسعت دی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو زکوٰۃ کا علم جاننا بھی فرض ہے کہ سال گزرنے کے بعد میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو غیر مستحق کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح ایک بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے لیکن ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا ابھی، تو پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح زکوٰۃ اس نے ادا کی لیکن اس کو مسائل کا پتہ نہیں تھا تو غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، جو بھی بندہ آیا اس کو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگ پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ راشن تقسیم کرتے ہیں ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو جو راشن لینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر مستحق بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، جو پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، تو جو مستحق تک پہنچ گئی وہ تو ادا ہوگی اور جو غیر مستحق تک پہنچی وہ ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہونا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اور پھر اگر حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ تو جو چیز تمہارے اوپر فرض ہوگی، جو عبادت تم کر رہے ہو، تو اس کے بارے علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے مسائل، بیوی کے حقوق، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں اور ان کے لیے ہم وقت نکال کے سیکھنے کے لیے تیاری نہیں۔ تو پھر آج معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، جتنی عدم برداشت آج ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی، جتنی طلاق کی شرح آج بڑھ گئی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ میاں بیوی کا معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ عالم دین کے پاس جاتا ہے کہ بس جھگڑا ہو گیا تھا، پتہ نہیں تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی راستہ نکالو۔ تو اگر اس کے پاس علم ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی، طلاق دینی پڑ ہی گئی، ہر ہیلا استعمال کیا تو کوئی ہیلا بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا اور بالآخر نوبت یہاں تک آگے طلاق دینی ہے، تو پھر 3 اکٹھی کیوں دیتے؟ تمہارا مقصد تو عورت سے علیحدگی ہے تو 1 طلاق دے دو، عدت گزرنے کے بعد وہی طلاق بین ہو جائے گی۔
عدت کے بعد عورت آزاد ہے، آگے شادی کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہ شادی کرنا چاہے تو تمہارے لیے مرد دم تک صلح کا دروازہ کھلا ہوا، وہ نئے نکاح کے ساتھ واپس آ سکتی۔ تو یہ وہ چیزیں اگر ہم نے سیکھی ہوئی تو ہم ان پہ عمل کریں گے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر علم نہیں ہے اور معلومات ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔